اگلے دن جب ریشما اور سیما ایک ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ریشما کہتی ہے کہ امی کو تم نے مندر کے بارے میں بتایا ہوگا، اسی لیے امی نے ہم کو باہر جانے سے منع کیا، ورنہ اچانک وہ ایسا کیوں کرے گی؟ نہیں آپی، میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ نے منع جو کیا تھا تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اتنے میں جن آتا ہے اور ریشما اس کی طرف دیکھتی ہے اور جن اس کو ساری بات بتانے لگتا ہے کہ کیسے سیما نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے بعد ساری باتیں امی کو بھی بتائیں۔ تمہاری امی اب تمہارے بارے میں جانتی ہے، اس لیے اس نے تمہیں باہر جانے سے منع کیا ہے۔ سیما جھوٹ بول رہی ہے۔ تو ریشما کو بہت غصہ آتا ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ سیما کو غصے سے گھورتی ہے اور سیما اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ تم نے امی کو ساری باتیں بتائی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہو کہ میں نے کچھ نہیں کہا، تو جیسی غدار بہن آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ ریشما حد سے زیادہ غصے میں تھی اور سیما ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ آخر کار ہمت کر کے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سیما بھاگ کر سیدھا امی کے پاس آتی ہے اور ہانپتے ہوئے گھبراہٹ میں کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کچھ کہہ نہیں پاتی۔ اس کی امی کہتی ہے، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا تجھے؟ امی 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 چلو نا، آپ ہی کی آنکھیں دوبارہ سے سفید ہو گئی ہے، مگر آپ کوئی آواز مت نکالنا کیونکہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم کھڑکی میں سے دیکھیں گے اور میں بالکل آواز نہیں نکالوں گی۔ چلو آ جاؤ۔ امی آواز مت نکالنا، یہ اسی جن سے باتیں کر رہی ہے، ورنہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ مگر مجھے تو ریشما ہی دکھائی دے رہی ہے، وہ باتیں تو شاید خود سے ہی کر رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ نہیں امی، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ نے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے آپ کو مندر کے بارے میں بتایا ہے، مگر اچانک جب اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تو ساری باتیں اس کو پتہ تھیں۔ شگفتہ گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں اب کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کے لیے تو کروں گی ہی، تم گھر پہ ہی رہنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ تو شگفتہ اپنی ایک پڑوسن کے ہاں جاتی ہے جس کو سب بڑی بی کہتے ہیں۔ وہ ان کے گھر جب پہنچتی ہے تو شگفتہ کہتی ہے کہ میری بیٹی ریشما پرانے مندر گئی تھی اور وہاں پر اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا، جب سے مندر سے آئی ہے تب سے ہی عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے، اس کی آنکھیں بھی سفید پڑ جاتی ہیں۔ کون سا مندر؟ وہ قریب کا جو ہے، پرانا مندر؟ تم اسی کی بات کر رہی ہو؟ جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ ارے بیٹا، اس مندر کے تو کوئی قریب بھی نہیں گزرتا، تم نے اپنی بیٹی کو وہاں جانے کی اجازت کیوں دی؟ نہیں بڑی بی، میں نے تو اجازت نہیں دی، وہ تو مجھے بنا بتائے ہی چلی گئی۔ شگفتہ، میں تم کو ڈرانا نہیں چاہتی، مگر یہ بھی زیادتی ہوگی اگر میں تم کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میری عمر 72 سال ہے،
آج سے 60 سال پہلے جب میں 12 سال کی تھی تو اسی گاؤں میں ایک خاندان تھا۔ آج بھی اس لڑکی اور اس کے خاندان کو سب جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، مگر تم کیونکہ نئی آئی ہو تو تم کو نہیں پتا۔ اس کے والد کا نام ندیم، اس کی بیوی کا نام ریحانہ اور اس کا ایک بیٹا افتخار اور بیٹی صوبیہ تھی۔ صوبیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ مندر کی سیڑھیوں سے گزر رہی تھی کہ اچانک زمین پر گر پڑی۔ اس کی امی نے مدد کے لیے پکارا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ اس مندر کا جن اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے مولوی کو بلایا۔ اس مولوی نے ہر طرح کا طریقہ استعمال کیا تاکہ وہ اس جن کو باہر نکال سکے۔ شاید یہی ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسی دن صوبیہ کی لاش کمرے کی چھت سے لٹک رہی تھی، مگر آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے خودکشی کی یا اس کے ماں باپ نے اس کو مارا۔ مگر اگلے ہی دن اس مولوی کی لاش مندر کی سیڑھیوں سے ملی اور 3 دن بعد اس کے تمام گھر والے مردہ حالت میں پائے گئے۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو مولوی کے بجائے کسی تانترک کو بلانا چاہیے تھا، کیونکہ جن ہندو تھا۔ یہاں تانترک کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ کو کوئی پتہ ہو تو میری اور میری بیٹی کی مدد کرو۔ ارے آپ فکر مت کرو اور حوصلہ رکھو، میں ہر ممکن مدد کروں گی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں لازمی کروں گی۔ وہ تانترک قریبی پہاڑی کے ایک غار میں رہتا ہے، میں تمہیں وہاں تک ضرور لے جاؤں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل ایول سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔